It's a $millions question that how to, it is a $1,000,000 question, $1,000,000 question that how to have thoughts, data, and experience to write 30 paragraphs of essay or 10 paragraphs of answer. So please make a comment and share the link in safe WhatsApp groups. I hope this is now visible. It's a $1,000,000 question that how to have thoughts, data and experience to write 30 paragraphs of essay or 10 paragraphs of answer. Make this comment and share the link in four safe WhatsApp groups and make this comment. So everybody should make this comment. I want to see the first comment. کہ پہلا کامنٹ کون لکھ رہا ہے. It's a $1,000,000 question that how to have thoughts, data and experience to write 30 paragraphs of essay or 10 paragraphs of answer. This is everything. Answer to this question is everything. For writing, for competitive exams and for every education or knowledge based activity. So I don't see your comment so far, but please write a comment quickly. Be fast and quick. So I saw the first comment of Rahman. It is a $1,000,000 question that how to have thoughts, data and experience to write 30 paragraphs of essay or 10 paragraphs of answer. Thank you, Rahman and Dilawaz. Please also share the link. If you have shared the link, so let me know so that I am satisfied. Take credit for your activities. Link is already shared. Thank you. Okay. تو take credit for your activities. یہ بڑی ضروری چیز ہے. بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں لیکن وہ اس کا کریڈٹ نہیں لیتے, شرماتے ہیں. ہاں. سو ہاؤ ٹو ہیو تھاٹس, ڈیٹا اینڈ آئیڈیاز. آئیڈیا اور تھاٹ ایک چیز ہے, مینلی ایک چیز ہے. اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے لیکن اتنا نہیں ہے. سو آئیڈیا از بیسیکلی آرگنائز تھاٹ, the product of thoughts, and then you can generate further thoughts based on idea. So this is a very important stuff that we should know the answer to this question. اب اس آنسر کا question کیا ہے. So the answer is hidden in the question. اچھا, ایگزام میں یاد رکھے میں نے سی ایس ایس کو اس لیے بہت بڑی پوزیشن لی تھی, اس میں پی سی ایس پہ میں نے کیا ہے, پی ایم ایس پہ کیا, ساری چیزیں کی ہے, کہ میں جو کویشچن ہوتا ہے اس کی ورڈنگ میں آنسر ڈھونڈتا ہوں اور کویشچن کی ورڈز کو میں آنسر میں استعمال کرتا ہوں. ایگزامینر کو ایک چیز کے ساتھ غرض ہے اور وہ ہے ریلیونس.
ریلیونس. ایگزامینر کو آپ کی کہانیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کی ڈیٹیلز میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو ایک چیز میں انٹرسٹ ہے. پلیز رائٹ اے کامنٹ, ایگزامینر از اونلی انٹرسٹڈ ان ریلیونس. ایگزامینر از اونلی انٹرسٹڈ ان ریلیونس. بس ایگزامینر صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ریلیونٹ ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے. باقی تم بہت بڑے علامے ہو, ابن خلدون ہو, ارسطو ہو, ایگزامینر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ کی ذاتی چیز ہے. ایگزامینر از اونلی انٹرسٹڈ ان ریلیونس. بس تم ریلیونٹ بات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. سو ہاؤ ٹو بی ریلیونٹ. ریلیونٹ ہم کیسے ہوں گے؟ ٹو ریپیٹ wording of the question in answer and to read the answer after 10-15 minutes. ہر 10-15 منٹ کے بعد آپ نے کوشچن کو دیکھنا ہے کہ did I digress, is there any diversion. digress, digress, digress. digress means divert, diversion. کہ میں نے راستہ تو نہیں کھویا, میں کہیں اور طرف تو نہیں چلا گیا. آپ کو پتہ اس کائنات میں, اس یونیورس میں سائنس کے لیے, سائیکالوجی کے لیے, فلاسفی کے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اینی باڈی کین ٹیل می واٹ از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ٹاپک فار سائیکالوجی, فلاسفی, سائنس؟ ڈائگریس مینس ٹو ڈائیورٹ. اب میں آپ کو کیا کیا چیزیں سمجھاؤں گا. جب ورب ہوتا ہے تو اس کا ساتھ ورب لگتا ہے, ناؤن کے ساتھ ناؤن لگتا ہے. اس کو پیراللزم کہتے ہیں, پیرالل, متوازی. ڈائگریشن مینس ڈائیورجن, ڈائگریس مینس ٹو ڈائیورٹ. ٹو سی if there is any digression. تو اس کائنات میں, علم کی دنیا میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ یہ نہیں ہے ٹو سی if there is any digression, وہ تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن اوور آل سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جس کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, اور اس پہ بہت ریسرچ ہو رہا ہے؟ اینی باڈی, اینی گیس, کوئی گیس لگایا, اندازہ لگاؤ. مطلب علم کی دنیا میں, تحقیق میں, ریسرچ میں, تعلیم میں, نفسیات میں, فلسفے میں, ایون مذہب میں, اینی گیس, کوئی گیس بناؤ نا. کریٹیکل تھنکنگ کوئی کہو, کوئی اور چیز کہو, کوئی گیس نہیں ہے. اچھا, so the most complicated, the biggest challenge to knowledgeable people, academicians, philosophers, learners, educationists, that is consciousness. Consciousness. Nobody has understood it, consciousness, so far. Consciousness. So consciousness is the biggest challenge. ٹھیک ہے. اب میں اتنا گلا پاڑ پاڑ کے لیکچر دیتا ہوں, لیکن آپ لوگ پھر بھی نہیں سیکھتے, وہی غلطیاں کرتے ہیں. کانشیسنیس نہیں ہے. یہ کیسے آئے گا؟ جی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بناؤ, وہ جی ڈانس کرو, وہ جی خوبصورت لڑکیوں کو لے آؤ, وہ جی کوئی اور کہانی کرو, پتہ نہیں کوئی غصہ ہو جاؤ, محبت کرو, پاؤں میں پڑ جاؤ, تاکہ لوگ کانشیس ہو جائے. لوگ کانشیس نہیں ہوتے, بہت بڑا پرابلم ہے. تو مذہب نے اس کے لیے ایک آسان طریقہ نکالا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, صراط مستقیم. کہ بھائی یہ راستہ ہے, سیدھا سیدھا راستہ, اس پہ جاؤ, بس حی علی الفلاح, یہ کامیابی ہے, باقی ساری چیزیں چھوڑ دو. یہ کیا کہانیوں میں
گم کرو گے. لیکن اب فلاسفی ہے, سائنس ہے, وہ تو مذہب کے ساتھ ان کا ٹکر ہے, وہ تو نہیں مانتے کہ بھئی ہم نہیں مانتے سیدھے راستے, ہم ٹیڑھے راستے ڈھونڈیں گے, خواہ چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کریں گے. تو جو غریب الغربا مسکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سادے قسم کے, تو وہ پھر مذہب میں پناہ لیتے ہیں. بس جی بس خدا رسول کہتا ہے تو بس یہی بہت ہے ہمارے لیے, ہم کیا کہیں گے. تبلیغی جماعت آپ کو 6 پوائنٹ بتائیں گے, 70 سال میں 100 سال میں انہوں نے 6 پوائنٹ سے آگے نہیں گئے. وجہ کیا ہے؟ کانشسنس. انسان کا مائنڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے. سو کانشسنس از دا بگیسٹ چیلنج ٹو دا ورلڈ آف نالج. Now, relevance is intelligence and relevance is consciousness. بندہ تب ریلیونٹ رہتا ہے جب وہ کانشیس ہوتا ہے کہ بھائی جان میں سی ایس ایس کی ایگزام میں بیٹھا ہوں, یہ سی ایس ایس کا پیپر ہے, یہ سی ایس ایس کی میں تیاری کر رہا ہوں, یہ سی ایس ایس بڑا مشکل چیز ہے, سی ایس ایس کے لیے میں نے بہت پڑھنا ہے. اور جب ایگزام میں بیٹھا ہوتا ہے تو کانشیس ہوتا ہے. کانشیس تب ہوتا ہے کہ اس کو کویشچن کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کویشچن کیا ہے اور اس کا کیا جواب ہوگا. تو میتھمیٹکس نے, لاجک نے, سائنس نے, کمپیوٹر نے, چیٹ جی پی ٹی نے, انٹرنیٹ نے, ان تمام چیزوں نے اسی پہ محنت کی ہے کہ انسان کی کانشسنس کو ہم بڑھائے کہ بھئی 2 + 2 = 4. ٹھیک ہے نا. اب 2 + 2 کہو گے تو انسان کانشس ہو جائے کہ نہیں اس کا جواب 4 ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کتنے فاسٹ ہیں میتھمیٹکس میں کہ آپ مجھے یہ کہے کہ 2 + 2 ضرب 2 کا جواب کیا ہوگا کوئکلی. 2 کو ہم 2 کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں, پھر اس کو ضرب دے سکتے ہیں کوئکلی. ہری اپ. کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ 2 + 2 = 4 میں تو آپ فوراً کہتے ہو 4. لیکن کیا 2 کے ساتھ جمع کر کے پھر اس کو ضرب دے سکتے ہو؟ ایگل نے کہا 8, شعیب حسن کہتا ہے 6. دیکھو شعیب حسن کو دیکھو, اس نے صحیح تقسیم نہیں کی, ضرب جمع نہیں کیا. اب صاف ظاہر ہے کہ 2 + 2 4 ہو گیا, 4 کو 2 میں ضرب دے تو 8 ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں ایک کوشچن کہہ رہا ہوں جی 2 + 2 ضرب 2 کیا ہوتا ہے, تو یاسر مغل کو چیٹ جی پی ٹی کی پڑ گئی. بھائی ایگزامینر آپ سے ایک کوشچن کر رہا ہے, اس کو سنو, اپنا کانشسنس بھول جاؤ. یہی بکواس ہے بس. او جی میں نے سیب میں داخلہ تو لیا ہے لیکن سیب میں یہ ہے تو وہ ہے, تو میں اپنے اسٹائل سے چلوں گا. تو یہ کانشسنس کی کمی ہے بھائی جان. پھر آپ نے داخلہ کیوں لیا؟ تو آپ لوگوں کے کانشسنس کے ساتھ میں نے گیم کھیلا. ٹھیک ہے. اب لوگ دھوکہ ہو گئے, کچھ لوگ دھوکہ ہو گئے اس میں. آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسک میتھمیٹکس پرنسپل ہے کہ پہلے آپ ضرب کرو گے پھر جمع کرو گے. 2 ضرب 2 4, 4 + 2 6. تو اس کا کریکٹ جواب کیا ہوگا؟ 6 ہوگا, 8 نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ چونکہ کانشیس نہیں تھے, لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, تو فلان نے یہ کہا, لوگ آپ کو چونا لگاتے ہیں, آپ کو غلط راستے پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ آپ کانشیس نہیں ہے. جو کانشیس ہوتے ہیں اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. سو چیٹ جی پی ٹی ول ہیلپ if you read what it writes for you. پرابلم پھر وہی کانشسنس کا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی تو آلریڈی گوگل میں بھی کتابیں بھی بھری پڑی ہے. لوگ اتنے خوش ہیں جی چیٹ جی پی ٹی آ گیا تو یہ آ گیا تو ہو گیا. بھائی جان پہلے سے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھا ہوا ہے 26 والیوز میں, اس میں سارا نالج انہوں نے اکٹھا کیا ہے. میں جب بچپن میں تھا تو میرے رشتہ دار تھے تو جا رہے تھے جی کسی فارن کنٹری میں کہ جی میں آپ کے لیے کیا گفٹ لے آؤں. تو میں نے اس کو کہا جی میرے لیے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا لے آؤ. تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی میں لے آؤں گا بچوں. کیسی بات, مجال ہے, آپ نے مجھے کہہ دیا میں نہیں لاؤں گا. وہ جب 2-3 مہینے کے بعد آ گیا تو میں نے جی میرا گفٹ کدھر ہے. تو اتنا ہانسا کہ میں نے کہا بندہ بے ہوش نہ ہو جائے. ہو گیا. میں جب گیا کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دے دو
تو بندے نے پوچھا کہ گاڑی کدھر ہے؟ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اس آپ نے گاڑی میں لوڈ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو ایک وہ تھا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ہی میرے پاس سوٹ کیس تھا، تو میں اس میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو کہاں رکھتا، وہ تو پورا اس کے لیے تو ٹرک چاہیے تھا. سو آئی مین دیٹ نالج واز آلریڈی دیئر. Knowledge is already there, but do you read it or not? Do you understand it or not? Do you own it or not? چیٹ جی پی ٹی میں آپ نے لکھ دیا جی what is consciousness، تو consciousness کا ڈیفینیشن اس نے آپ کو دے دیا، لیکن کیا آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیا آپ اس پہ بول سکتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کا مطلب کیا ہے؟ نوٹس. اس نے آپ کے نوٹس بنا دیے، لیکن ان نوٹس کو پھر پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، استعمال بھی کرنا ہے. سو دیٹ از اے ہیومن ایکٹیویٹی. مشین کتنا بھی ہو جائے لیکن مشین ڈز ناٹ ہیو کانشیسنیس. دس از دا بگیسٹ چیلنج ٹو سائنس. آپ مشین کو کانشیس نہیں بنا سکتے. دا اونلی ایکٹیویٹی وچ ول بی ریمینڈ ود ہیومن بینگ ول بی کانشیسنیس. باقی ساری ایکٹیویٹیز آپ سے مشین لے لے گا. مشین ایگریکلچر بھی کرے گا، مشین انڈسٹری بھی کرے گا، مشین جو ہے آپ کی مینوفیکچرنگ بھی کرے گا، گاڑیاں بھی چلائے گا، بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چلیں گی، ڈرائیور لیس کارز ہوں گے، سب کچھ مشین کرے گا. آپ کے پاس صرف ایک فنکشن رہ جائے گا اینڈ دیٹ ول بی کانشیسنیس. سو واٹ از دا آنسر ٹو دس کوشچن؟ تو میں نے آپ کو اوپر ٹائٹل میں دیا ہے، آج صبح میں نے اناؤنس کیا تھا. اینڈ you will be having more discussions also, but the answer to this question, that how to have thoughts, data and experience to write 30 paragraphs of essay or 10 paragraphs of answer. کیونکہ آپ نے کرنٹ افیئرز میں، پاکستان افیئرز میں، کمپلسری میں، آپشنل میں آپ نے 10 پیراگراف ہر کوشچن کا جواب دینا ہے. 10 پیراگرافس. اسے پہ آپ نے 30 پیراگراف لکھنے ہیں. دس از یور ڈیوٹی، دس از یور ٹاسک. آپ کرتے ہیں تو آپ پاس ہوں گے، نہیں کرتے تو فیل ہوں گے، لیکن یہ آپ کا ڈیوٹی ہے. ایک بندہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی اس چیز کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے، 200 روپے ہے، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو مت لو. آپ کے پاس 200 روپے ہے تو لے لو، 200 روپے نہیں تو مت لو. تو سی ایس ایس، پی ایم ایس، پی سی ایس جو ہے اس کے لیے جو قیمت ہے وہ کیا ہے؟ 30 پیراگراف ایسے، 10 پیراگراف آنسر ٹو ایوری کوشچن. یہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ نہیں کر سکتے تو فیل ہو جاؤ گے، کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے. سو آنسر ٹو دس کوشچن از ریسرچ. ریسرچ. وی سرچ اینڈ وین وی ریسرچ so it becomes research. Re means again. Searching again and again. Again and again. آج سے 5 میں ہم نے دوبارہ الفابیٹ پڑھا، ABC پڑھا، لیکن ایک اور سٹائل سے پڑھا. اس پہ ہم نے مزید ریسرچ کی. وہی بیکٹیریا ہے، وہی فراگ ہے، وہی مینڈک ہے. لوگ اس کو بار بار سرچ کر رہے ہیں، بار بار اس کو ٹٹول رہے ہیں. So research is to search again and again, again and again. اور پھر بھی سقراط کہتا ہے کہ I know one thing that I know nothing. I know one thing that I know nothing. سقراط جیسے بندے نے بھی سلام کیا کہ جی مجھے کچھ نہیں آتا، حالانکہ وہ اتنا وائز تھا، اتنا وائز تھا کہ اس نے افلاطون جیسا شاگرد بنایا. تو سوکریٹس says I know one thing that I know nothing. اس کا مطلب کیا ہے؟ The world of knowledge is vast. بہت بڑی دنیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کام آپ نہیں کر سکتے. اس لیے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ نالج میں نہیں آتے. آ بھی جاتے ہیں تو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کہتا ہے خدا ہے تو کبھی کہتا ہے خدا نہیں ہے، تو کبھی کہتا ہے کہ جی مجھے تو ڈپریشن ہو گیا، مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو نالج کو فیس کرنا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو یو ہیو ٹو کنڈکٹ ریسرچ. اب ریسرچ ہم کیسے کریں گے؟ نمبر 1 از پرائمری ڈیٹا.
Primary data means experience. Please write it. Primary data means experience. جب آپ خود ایک کام کرتے ہیں تو وہ پرائمری ڈیٹا بن جاتا ہے. کوئی آپ کو کہتا ہے جی بازار میں جاؤ, کتنی دکانیں ہیں اس مارکیٹ میں, آپ خود جاتے ہیں گنتے ہیں جی 10 دکانیں ہیں. سو دس از پرائمری ڈیٹا. Primary data is when you do it yourself, when it is your own experience. When you use the experience of other people, then it is primary data. Secondary data. جب کسی اور بندے کا آپ ایکسپیرینس یوز کرتے ہیں so that is secondary data. اب آپ دیکھیں کہ ڈان اخبار جو ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, جو امپورٹنٹ سورسز ہے, ٹھیک ہے, فارن پالیسی میگزین ہے, تو اس پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں, کروڑوں روپے. ڈان اخبار جو ہے وہ کروڑوں روپے لگاتا ہے اور آپ کو ڈان اخبار لاتا ہے اور آپ کو تیار چیز مل جاتی ہے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار یہ ڈان اخبار اگر میں نے خود لکھنا تھا تو میرا کیا ہوتا, یا ایکسپریس ٹریبیون میں خود لکھتا اور یہ مجھے تیار نہ ملتا. پرانے زمانے میں لوگ ایک ایک کتاب کے لیے جو ہے 50 کلومیٹر جاتے تھے. سو سیکنڈری ڈیٹا از دیٹ وین یو یوز دا ایکسپیرئنسز آف ادرس. اینڈ when you produce evidence-based information. Evidence-based information. آپ کو جو انفارمیشن ہے اس کا ایویڈنس ہوتا ہے. ایویڈنس کا مطلب کیا ہے؟ گواہی ہوتی ہے. وہ آپ کی جذباتیات نہیں ہوتے, وہ آپ کی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں ہوتے, وہ آپ کی جنرلائزیشنز نہیں ہوتے, آپ ہوا میں تیر نہیں چلاتے, آپ کے پاس اس کا ثبوت ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے آپ کے پاس 50,000 روپے ہے اور آپ زمانے کی جی 50,000 کیا, میرے پاس تو 50 لاکھ بھی ہے. تو کہتے جی نکالو, اور آپ کے پاس 5 روپے بھی نہیں ہوتے. سو ریسرچ مینس ایویڈنس بیسڈ پریزنٹیشن. ایویڈنس بیسڈ پریزنٹیشن کہ آپ گواہی, آپ جیب سے 50,000 روپے نکالتے کہ جی یہ لے لو, گن لو, بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. سو ایکیڈیمک رائٹنگ مینس ایویڈنس بیسڈ پریزنٹیشن. ریسرچ مینس ایویڈنس بیسڈ پریزنٹیشن. آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ اب یہ ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹسٹکس, ریفرنسز, پراپر ناؤنس. CSS وغیرہ میں آپ نے ریسرچ پیپر نہیں لکھنا, آپ نے صرف لگانا ہے اکارڈنگ ٹو نیوٹن, اکارڈنگ ٹو آئنسٹائن, اکارڈنگ ٹو ارسٹاٹل, ایس پلیٹو فیمسلی سیز. تو یہ آپ کا ایکیڈیمک رائٹنگ ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے وہ سائٹیشن اور وہ جو ریفرنسز ہوتے ہیں, جو نمبر, ڈیجٹ, جو بک کا نیم ہوتا ہے, اس کا پبلشنگ, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ریسرچ پیپر میں ہوتا ہے. لیکن CSS وغیرہ کی رائٹنگ میں آپ نے ریسرچ بیس لکھنا ہے, لیکن اس کے جو سائٹیشن ہے, اس کا جو لٹریچر سائٹڈ ہے, جس کو حوالہ آپ دیتے ہیں, تو وہ صرف اکارڈنگ ٹو ایس پلیٹو فیمسلی سیڈ, ایز پلیٹو روٹ ان ہز بک دا ریپبلک. تو یہ آپ کا ریسرچ ہو جاتا ہے. آپ نے ریپبلک کا پورا وہ ٹائٹل شائٹل نہیں دینا. سو آئی ہیو گیون یو سم انٹروڈکشن. آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ بی کانشیس. کانشیسنیس از یور چیلنج. آئی ہیو گیون یو سم پیرامیٹرز آف ریسرچ ٹوڈے ان دا ریڈنگ مٹیریل. اس کے بیسکس میں نے سارے آپ کو لکھ کے دیے ہیں. If you have any questions, so please ask. Your own thoughts and ideas are also important. Brainstorming is important. Discussions are important. Asking questions are important. Challenging another person is important. آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا, لوگ مجھ سے اس وجہ سے کچھ لوگ مجھے پسند بھی نہیں کرتے. میں بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں. طارق جمیل کو چیلنج کرتا ہوں, ذاکر نائک کو چیلنج کرتا ہوں, غامدی کو چیلنج کرتا ہوں, علامہ اقبال کو چیلنج کرتا ہوں. وائی؟
that is research. You have to debate, you have to ask questions, you have to present your point of view. On the budget, I have given you, somebody has given this economic review. The economic review is the most important document for academic writing. یہ جو بجٹ کے ہوائی باتیں ہیں، یہ جو اخبار میں آتے ہیں چیزیں، یہ جو لوگ اس کا میم بناتے ہیں کہ جی ہیلتھ کے لیے ہوا شافی اور کیا لکھا ہے اس میں واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور ڈیفنس کے لیے آیت کرسی کی جگہ جو ہے اتنے بڑے پیسے دیے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹھیک ہے، گپ شپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جو اکنامک سروے ہے آف پاکستان، جو ڈاکومنٹ کل سیف گروپ میں شیئر کیا گیا تھا، وہ ڈاکومنٹ جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ. تو پاکستان از ان اکنامک کرائسس اینڈ پریزنٹنگ سچ اے بجٹ از اگین great accomplishment of this government. At least they did not fail. Pakistan did not default till this time. Still economy is going on, though there is inflation, there are a lot of challenges, but Pakistan has not yet collapsed despite of so many political and other problems. اب دیکھو نا عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو گیا، کیا کیا چیزیں چینج ہو گئی، لیکن پاکستان is still there and it is vibrant, it is dynamic, it is a huge country. It is a country of 230 million people. Markets are still vibrant. آپ کسی ریسٹورانٹ میں جائے، وہاں آپ کو جگہ نہیں ملتی، پیٹرول پمپ ہے، آپ کو گاڑی کی جگہ نہیں ملتی کہ آپ پیٹرول ڈالے. تو سب کچھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ سفر ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی تک بھوک سے کوئی نہیں مرا. اور یہ جو بجٹ انہوں نے دیا ہے، اس میں اٹ از انویسٹمنٹ فرینڈلی and they have given opportunities to building and other things, other sectors. So personally I am satisfied from the budget. How to find research gap in literature? Now when you do your research, you will also study on this, for example, the word democracy. So on democracy, a lot of research has already been done. So you have to see that what research has already been done on that topic. As it is research, so you will be searching and searching again. And there you will find a lot of gap in your research research literature or your bibliography. I hope that you know what is bibliography. Bibliography is the list of the books at the end of the research paper. And we have synopsis, synopsis. Synopsis. Synopsis is the summary of the research in the beginning. And then you have literature cited. You refer to different books and different this literature is not that literature which we use in adab. وہ جو ادب والا لٹریچر ہے نا، ناول شاعری وغیرہ، یہ وہ والا لٹریچر نہیں ہے. لٹریچر مینس اینی اویلیبل ریڈنگ مٹیریل آن دا ٹاپک، سو دیٹ از لٹریچر. ناؤ a research gap is an area of study where there is a lack of research or where the existing research is inconclusive. اگر if you somebody did not reach to a conclusion، کس نے 2+2=4 کی طرح ریسرچ نہیں کی ہے اور ابھی بھی اس میں گیپ ہے، so then you can become the person who can fill the gap. So identifying research gap is an important step in research process as it can help researchers to focus their efforts on areas where their work can make a significant contribution. ریسرچ گیپ کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریا میں ریسرچ نہیں ہوئی ہے. اگر آپ وہ گیپ پورا کرتے ہیں سو یو ول بی اے ہیوج کنٹریبیوشن. ناؤ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس؟ ڈو اے تھارو لٹریچر ریویو. پہلے لٹریچر دیکھیں کہ اس پہ کس نے کیا کام کیا ہے.
لک فار کانٹراڈکٹری فائنڈنگس. ہو سکتا ہے اس بندے نے کوئی اور سمت پہ چلا گیا ہو. لک فار ان آنسرڈ کوشچنس, ایسے کوشچن کی جس کا ابھی تک جواب نہیں ہے. لک فار ایریاز ویئر دا ریسرچ از آؤٹ ڈیٹڈ. ہو سکتا ہے کوئی ریسرچ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہو. ابھی کانشیسنیس جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ بہت ریسرچ ہو رہا ہے. ٹاک ٹو ایکسپرٹس ان یور فیلڈ. جو فیلڈ میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کے ایکسپرٹ سے بات کرو. سو ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ اے ریسرچ گیپ, یو کین دین ڈیولپ اے ریسرچ پروپوزل دیٹ ول ایڈریس دا گیپ. یور ریسرچ پروپوزل شوڈ کلیئرلی اسٹیٹ the research question, the methods that you will be using to answer the question, and the expected outcomes of your research. For essay writing, will most of our writing is based on secondary data? No. اب یہی پرابلم ہے نا کہ ہمیں ریپیٹ کرنے پڑتی چیزیں. پلیز رائٹ اٹ, اس کو دوبارہ لکھیں. Essay means academic writing, literary writing, and writing based on your own observation and experiences. اسے جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے: academic, literary, own experiences or analysis or observations. تو اس کا جو ایک پارٹ ہے academic, وہ آپ نالج پرائمری سورسز سے, بکس وغیرہ سے, پرائمری ڈیٹا بھی آپ کر سکتے ہیں اور سیکنڈری ڈیٹا بھی, بکس بھی وغیرہ, ریسرچ پیپرز ہے. سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس کے بیس پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں. ایک آپ کی جنرل آبزرویشنز ہوتے ہیں جو ریسرچ نہیں ہوتا. آپ ویسے مارکیٹ میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ کیسے مارکیٹ چلاتے ہیں, اس پہ آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی ہے فارمل, لیکن وہ آپ کے آبزرویشنز ہیں, وہ آپ کا اوپینین ہے. So you can also make that part of your essay. Literature کا میں نے آپ کو بتایا figures of speech, idioms. So today was our first introductory lecture to research. We will be conducting more research on daily basis, and I will be giving you topics for your own research. آپ ڈیٹا کلیکٹ کرو گے, اس کو انفارمیشن بناؤ گے, انفارمیشن کو پھر نالج بناؤ گے. نالج کو آپ پریزنٹ کرو گے ایگزامینر کو. ایگزامینر انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کی نالج میں. Adnan, but we all know that ChatGPT has no novelty. It is just like copy paste, and the machine has no emotion and no common sense. Still, we need to work on innovation, not follow shortcuts. Exactly, I agree with you, Adnan. You are yourself a great researcher, and I have requested you earlier that please support me in this research project for safe online classrooms. You can come live in SAFE 2 and discuss about research. You can write on research in SAFE 2 also, and you will be my contributor in the field of research. You are 100% right. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ چیٹ جی پی ٹی اور ان تمام چیزوں سے پہلے 100 سال پہلے یا 50 سال, مجھے بریٹانیکا کا ہسٹری نہیں پتا, لیکن میں نے کم از کم 50 سال تو پرانی ہوگی, تو بریٹانیکا پہلے سے اتنی بڑی انسائکلوپیڈیا موجود تھی. چیٹ جی پی ٹی میں یہ ہے کہ اس نے تھوڑا سا اس کو ہیومن ٹچ دیا ہے. ان مائی اوپینین, آئی تھنک, آئی ہوپ اٹ ہیلپس, اس طرح کی ورڈنگ آ کے نا, اور وہ مختلف ریسرچ سے ایک آپ کو نوٹس ٹائپ چیز بنا کے دیتا ہے. تو اتنا اس میں ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس میں ایک مشین کو آپ ایز اے ہیومن بینگ یوز کر سکتے ہیں. ون از ہیومن انٹیلیجنس اینڈ دا ادر از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, HI and AI. Now AI, machine is intelligent, machine knows what you want. What is the difference between machine and a book? انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور مشین میں کیا فرق ہے؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو یہ نہیں پتا کہ تم کیا چاہتے ہو, آپ کو خود اس میں ڈھونڈنا ہوگا. یہ تھوڑی سی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ پلیز میک این ایسے آن ڈیموکریسی, ڈیموکریسی پہ ایسے بناؤ, تو وہ آپ کو ایسے بناتا ہے, اب بنا کے آپ کو دیتا ہے, لیکن اس کو پھر آپ کو پڑھنا ہوگا, اس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, پھر ایگزام میں آپ نے اس کو لکھنا ہوگا.
بغیر چیٹ جی پی ٹی کے. So all the best guys, take care, good night.